بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج ہم انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کو ڈسکس کریں گے. کیا حال ہے رمشا آپ کے؟ شکر الحمدللہ سر، آپ کیسے ہیں؟ سب سے پہلے تو السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. کیسا یہ بتائیں کہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کا کیا حال ہے پاکستان میں؟ سر حالات تو دیکھیں اگر آپ کے سامنے ہی ہیں تو ڈرامے تو کافی عروج پہ ہیں. اچھا، ڈرامے عروج پہ ہیں. ڈرامے تو بہت عروج پہ ہیں جس سے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں دیکھا جائے صرف نہ کہ نیشنل لیول پہ بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہمارے پاکستانی ڈرامے موجود ہیں. ہاں، اگر فلم انڈسٹری کو دیکھا جائے تو وہ تھوڑا لیول تھوڑا لو نظر آتا ہے مجھے. لیکن یہ بتائیں کہ آپ کو پتہ ہے نا کتنے قسم کی انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے. دیکھیں، ڈرامے ہوتے ہیں، فلمیں ہوتی ہیں، میوزک ہوتا ہے. 3 قسم کی ہے نا. تو ان تینوں سچویشنز کو پاکستان میں آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ چلے ڈرامے تو بڑی اچھے آپ نے بتا دیا کہ ڈرامے بڑے اچھے چل رہے ہیں، تو یہ فلموں کا کیا حال ہے ہمارے یہاں؟ فلمیں اگر دیکھا جائے نا تو پاکستان نے ایک دفعہ سے اگر کہا جائے عمران خان کے الفاظ میں کہ یو ٹرن لیا ڈرامہ انڈسٹری فلم انڈسٹری نے. تو پہلے کافی اچھی رہی پنجابی موویز، آپ تو جانتے ہی ہوں گے، اور ابھی بھی اچھی آ رہی ہیں، لیکن تھوڑا سا مسئلہ ہے ہمارے اسکرپٹنگ میں جہاں تک مجھے نظر آتا ہے، جو انٹرنیشنل لیول پہ نہیں جا سکتا. اتنے اچھے نہیں ہیں، کنٹینٹ رائٹرز اتنے اچھے نہیں آ رہے. ہاں، کیونکہ دیکھا جائے تو موسٹلی طور پہ وہ یا تو ریمیکس بنا رہے ہوتے ہیں، کسی نہ کسی کو پرانی فلم کو کاپی کیا ہوتا ہے، یا اتنا کچھ خاص نہیں نظر آتا جو آڈینس لائک کرتی ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے نا، یہ جو آپ بات کر رہی ہیں، یہ ہالی ووڈ سے لے کر انڈین انڈسٹری سے لے کر ہر جگہ پہ یہ چل رہا ہے. لیکن یہ نقل جو ہے نا ہر جگہ چل رہی ہے. نقل بالکل چل رہی ہے. اگر آپ بالی ووڈ کو ہی لے لیں تو بالی ووڈ میں جب سے نقل چلی ہے تب سے اس کا بھی معیار گر گیا ہے. لیکن وہ تو بڑا اچھا جا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کس لیول پہ وہ بزنس کرتے ہیں. بالکل سر، لیکن اگر دیکھا جائے ان کا بجٹ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ان کا لیول تو بڑھے گا ہی بڑھے گا. ہمارا پاکستانی فلموں کا بجٹ لو ہے. بیسیکلی بجٹ کا ایشو ہے، زیادہ بجٹ کا بھی ایشو ہے، کیونکہ گورنمنٹ اس طرف اتنا دھیان نہیں دیتی، وہ پالیٹکس میں ہی مصروف رہتی ہے. گورنمنٹ کو تو پالیٹکس کے علاوہ یہاں پہ اکانومی کے جو ایشوز پڑے ہوئے ہیں، وہ غریب کھانا کھانے کے لیے جو ہے نا عوام کے لیے پریشان ہے. آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے کریں گے، لیکن انٹرٹینمنٹ تو دیکھیں پرائیویٹ ورلڈ جو ہے نا اس کو اصولاً، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، پاکستانی گورنمنٹ کو بھی بہت سارا کچھ کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بیسکلی تو یہ پرائیویٹ ورلڈ ہے. ابھی تو بہت سارے آپ کو پتہ ہے چینلز جو ہیں وہ اسی پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں. مجھے جو یہ آپ کے چینل آ رہے ہیں، آپ دیکھیں ARY نے بھی اپنا انٹرٹینمنٹ چینل کھول لیا ہے، آج نے بھی کھولا ہوا ہے. اچھا، جنگ نے کھولا، جیو نے کھولا ہوا ہے، بول نے کھولا ہوا ہے، ہر کسی نے. اور ہم ٹی وی جو ہے نا وہ تو پہلے چلا ہی اسی انٹرٹینمنٹ سے. بالکل ایسا ہی ہے. اور ہم کو کیسے آپ ریٹ کرتی ہیں؟ سر کچھ ڈرامے تو بہت اچھے ہیں ہم پہ بھی، اور کچھ اگر دیکھا جائے تو ریگولر ویور نہیں ہوں میں، لیکن کچھ ڈرامے ہوتے ہیں وہ موسٹلی طور پہ یوٹیوب وغیرہ پہ میں دیکھ لیتی ہوں، تو کافی اچھے. پاکستانی ڈراموں سے تو کوئی گلا شکوہ نہیں ہے سر. نہیں، کوئی ایسے آپ ڈرامے کا بتائیں جو بڑا اچھا آپ نے دیکھا ہے اور بڑا اچھا وہ، کیونکہ میں تو اتنا دیکھتا نہیں ہوں، سچی بات ہے، اس لیے میں آپ کو کوئی زیادہ نہیں بتا سکوں گا. دیکھتی تو میں بھی اتنا کوئی خاص نہیں ہوں، لیکن میں نے ایک میرے پاس تم ہو کافی پاپولر ڈرامہ ہمایوں سعید رہا ہے. یہ تو میرے پاس، اور عائزہ خان کا، خلیل الرحمان قمر کا، وہ میرا دوست ہے، تو اس کا میں نے ایک پروگرام بھی ریکارڈ کیا تھا. تو وہ جو ہے نا وہ واقعی بڑا اچھا ڈرامہ تھا. وہ کہتے ہیں اس کی ایکچوئل لائف پہ، میں نے اس سے پوچھا بھی تھا ویسے، لیکن اس نے تھوڑا سا اسکپ کر گیا کہ وہ اس کی اپنی پرسنل لائف پہ ہے یا تھوڑا بہت اس نے کوئی ملاوٹ بھی کی ہوئی ہے. اب ڈرامہ انڈسٹری اور ملاوٹ نہ ہو ایسا تو ہو نہیں سکتا. لیکن جہاں تک مجھے بھی پتہ ہے نا کہ میرے پاس تم ہو کافی اچھا ریٹنگ جا رہا تھا، لیکن اس کی اینڈنگ یہ والی نہیں تھی جو انہوں نے کی تھی، تو وہاں پہ تھوڑی سی ملاوٹ کا ایشو تھا. اینڈنگ ایشو نہیں تھا، لیکن بیسیکلی اینڈنگ میں کیا ہوا، کیا اینڈنگ میں یہ تھا نا کہ آپ عائزہ خان اور ہمایوں سعید جیسا ہسبینڈ وائف تھے، اور عائزہ خان انہیں دھوکہ دے کے چلی گئی تھی. تو جب وہ واپس آئیں تو اینڈ پہ ہمایوں سعید ان کا مطلب غم برداشت نہیں کر سکے تھے کہ انہوں نے دھوکہ دیا، اور ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، ہارٹ اٹیک ہوا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو جہاں تک مجھے پتا ہے کہ پہلے اینڈنگ اس طرح کی نہیں تھی. کافی اس کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر بھی تبصرہ ہوا تھا. جو بھی ویورس ہیں جنہوں نے بہت اچھے سے دیکھا وہ کہتے تھے یہ اینڈنگ نہیں تھی، اور وہ بڑا اپسیٹ بھی ہوئے تھے ہمایوں سعید، کیونکہ بہت اچھے ایک ایکٹر ہیں اور سب کو بہت پسند ہے. رمشا، جب آپ ڈرامہ دیکھتی ہیں تو آپ کوئی پرسنلی کوئی متاثر بھی ہوتی ہے، یعنی آپ کی فیلنگز بھی اوپر نیچے ہوتی ہیں؟ کیونکہ میں نے بالکل ہوتا ہے، بالکل ہوتی ہیں، بالکل ہوتی ہے. اکثر ہوتا ہے کہ بہت سینٹی ڈرامے ہوتے ہیں. تھی پتہ نہیں کون سی وہ، جس میں وہ انڈین فلم تھی جس میں یہ تھا شاہ رخ خان اور وہ مادھوری اور یہ جو ہے کیا نام ہے اس کا، جو وہ امیتابھ بچن کی بہو ہے، ہاں ایشوریا رائے، دیو داس، میرے خیال سے دیو داس ہے نا، میں بالکل صحیح پہنچ گئی.
وہ تو ایسی تھی کہ میں سچی بات ہے کہ میں زیادہ دیکھتا نہیں ہوں، تو آدھا پونا گھنٹہ میں نے دیکھی، مجھے 4 دفعہ تو رونا آ گیا. بالکل ایسا ہی ہے. آپ انڈین موویز کی بات کریں تو بجرنگی بھائی جان پہ جب لاسٹ سین اس کا تھا، وہ بچی چھوٹی سلمان خان سے گلے میں تھی، گونگی تھی بیچاری، تو آواز اللہ نے اسے دی، تو مجھے بھی اس پہ رونا آ گیا تھا. کافی ایموشنل فلم تھی. میرا خیال ہے ہماری فلمیں اس لیول کی تو انڈیا جس لیول پہ فلمیں بنا رہا ہے اور جس لیول پہ بزنس کر رہا ہے وہ نہیں بنتی میرا خیال ہے. نہیں بالکل ایسا نہیں ہے. اچھے ایکٹرز بھی موجود ہیں، سارا کچھ اچھا ہے، ایون ہمارے اسکرپٹ رائٹرز بہت اچھے ہیں. مطلب ہمارے ڈرامے کتنے اچھے چل رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے، لیکن سمجھ نہیں آتی وہ فلموں میں کیوں اس طرح کا کر دیتے ہیں. لیکن کچھ فلمیں تو بہت اچھی بھی گئی ہیں، جیسا اگر آپ مولا جٹ کو لے لیں، جوائے لینڈ ابھی بہت اچھی جا رہی ہے. جی جوائے لینڈ کا بھی سنا ہے، بڑا وہ پتہ نہیں اسپانسر سینسر بورڈ نے کوئی بڑا وہ کیا ہوا تھا کہ اس کا پرابلم کیا ہوا تھا میرا خیال، لیکن الٹیمیٹلی کوئی ریزالو ہو گیا شاید. پرائم منسٹر صاحب نے کوئی اس میں وہ کر دیا. بالکل ہو گیا تھا. ایون وہ بیسٹ انٹرنیشنل فیچرز میں بھی نامینیٹ ہوئی ہے. اچھا، کافی اچھی رہی تھی وہ. اچھا، انٹرنیشنل لیول پہ بہت لوگوں نے پسند کیا اسے. اب ذرا اس چیز کو بھی دیکھیں کہ یہ جو ڈرامے ہیں یا فلمیں ہیں یا میوزک کی ہم نے بات ہی نہیں کی، یہ بتائیں میوزک بھی آپ کوئی سنتی ہے؟ سر میوزک بالکل تو سنتے ہیں. میں تو ایون کام کر رہی ہوں تو میوزک نہ لگاؤں تو کام نہیں ہوتا. اچھا، نہیں تو آپ نارملی کون سی مطلب غزلیں سنتی ہیں یا مطلب وہ سنتی ہیں پاپ میوزک سنتی ہیں، کون سا بیسیکلی، یا یہ گروپس ہیں جیسے وائٹل سائنز ہے اور یہ اس طرح کے جو گروپس ہیں؟ نہیں سر، آج کل آپ کو کون پسند ہے؟ دیکھا جائے تو مجھے جس طرح انڈین اگر فلموں اس کی بات کی جائے میوزکس وغیرہ میں، تو جیسا عمران ہاشمی وغیرہ کے سانگس تھے، کافی تھوڑے سلو ہوتے ہیں اور رومانٹک سے بھی ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت ایموشنل ٹچ والے ہوتے ہیں. سیڈ سانگس جیسا لوفی یا سلو والا ہوتے ہیں، تو وہ کافی میں پسند کرتی ہوں بنسبت پاپ سانگس. اور یہ جیسا آج کل BTS بہت چلا ہوا ہے، کورین بینڈ ہے BTS کا، وہ لوگ بہت ایکسٹریم لیول پہ پسند کر رہے ہیں، جیسا دیوانوں کی حد تک جسے کہتے ہیں نا، اس طرح پسند کر رہے ہیں. لیکن میں نے آج تک BTS کا کوئی سنا ہی نہیں ہے. اچھا، بالکل ایسا ہی ہے. یہ دیکھیں کہ ٹیکنالوجی جس لیول پہ چلی گئی ہے، تو اب تو میرا خیال ہے ایک زمانہ ہوتا تھا جب ہم اور آپ لوگ جو ہے نا، آپ تو چھوٹی ہیں خیر، میں اپنے زمانے کی بات کر رہا ہوں کہ ہم جب وہ فوٹو کھنچواتے تھے تو وہ ایک بڑا پروسیس ہوتا تھا. تو وہ مجھے یاد آ گیا کہ پرانے زمانے میں وہ اسکول میں کیمرہ مین جاتے تھے تو وہ ایک بلیک باکس ہوتا تھا پیچھے، تو اس میں ہاتھ ڈال کے کچھ کھینچ رہے ہوتے تھے، تو وہ جو بھی کر رہے ہوتے تھے تو وہ 3 دن بعد فوٹو ملا کرتا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ ایک لائٹ موڈ میں وہ کہتے ہیں کہ کسی نے فوٹو کھنچوایا تو میرے جیسا اسٹوڈنٹ، تو 3 دن بعد جب ملا تو ادھر جو ہے نا ایک پسٹل بھی لگا ہوا تھا. تو وہ اس نے کہا کہ کیمرہ مین سے کہ بھائی یہ دیکھو میں نے پسٹل تو نہیں لگایا ہوا تھا. اس نے ایسے غور سے دیکھا، کہتا ہے اب تو لگ گیا بس. ایک زمانہ وہ بھی ہوتا تھا، لیکن آج کل جو ڈیجیٹائزیشن ہے اور جو جس لیول پہ ٹیکنالوجی چلی گئی ہے، اب تو بہت بڑا بزنس ہو سکتا ہے. مطلب بزنس ہو سکتا سر، بزنس ہے یہ بہت زیادہ اچھا ہے، بہت ایک ہائی لیول کا بزنس ہے. میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں کہ پاکستان بھی اگر انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں کوئی تھوڑا سا آگے چلا جائے تو یہ تو بہت بڑا بزنس ہے. اس کو ہم وہ جو ای کامرس کو ہم ڈسکس کر رہے تھے اس دن، بالکل تو میرا خیال ہے کہ وہ ای کامرس اور اس طرح کے بزنس میں بھی بہت آگے جا سکتا ہے پاکستان. بالکل ایسا ہی ہے، بہت آگے جا تو سکتا ہے، لیکن سر بات وہیں آ جاتی ہے اگر ہم کریں تو. ہاں، اصل چیز یہ ہے اگر ہم کریں تو چاہیں تو. اب ہماری ویلی نہ ہو تو خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. بالکل ایسا ہی ہے، جس کو آپ اپنی حالت کے بدلنے خود نہیں حالت بدلتی. یہ بالکل ایسے ہی ہے، صحیح کہہ رہی ہیں. یہ بتائیں کہ انٹرٹینمنٹ اور تعلیم میں بہت دفعہ مجھے فیل ہوتا ہے کہ بڑا ایک کلیش آ جاتا ہے. نہیں، کلیش نہیں آتا. نارملی جو ہے نا تعلیم جو ہم دے رہے ہوتے ہیں وہ تو ظاہر ڈگری حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے نا، لیکن اگر اسی تعلیم کو تھوڑا سا، اب خیر تھوڑا سا چینج ہوا ہے، یونیورسٹیز میں بھی آ گئے، ادارے بھی بن گئے، تو وہ انٹرٹینمنٹ کی دنیا کی طرف اگر چلے جائیں تو آپ کو ایک بہت اچھا کنٹینٹ، بہت سبق آموز قسم کی چیزیں مل سکتی ہیں، بہت انوویٹو چیزیں مل سکتی ہیں. تعلیم کو انٹرٹینمنٹ کے ساتھ اصولاً ملانا چاہیے. میرا یہ خیال ہے کہ جو ہمارے ناظرین بھی ہیں ان کو بھی یہ دیکھنا چاہیے اور حکومت پاکستان کو سوچنا چاہیے کہ تعلیم کو اس طریقے سے اگر وہ موڈ کر دیں، اگر وہ اس کو بہتر کریں تو اس کے ذریعے ہم بہت سارے اپنے مسئلے مسائل حل کر سکتے
سکتے ہیں. ہم اپنا سافٹ امیج جو ہے وہ ٹھیک کر سکتے ہیں اگر تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم انٹرٹینمنٹ کو شامل کر لیں. اور انٹرٹینمنٹ چونکہ میں نے دیکھا ہے نارملی سمجھا یہ جاتا ہے کہ جو انٹرٹینمنٹ ہے وہ علیحدہ کوئی چیز ہے اور تعلیم کوئی علیحدہ ہے. میرا خیال ہے یہ بڑی انٹر کنیکٹڈ ہے دونوں چیزیں. بالکل ایسا ہی ہے سر. اگر دیکھا جائے اب کی تعلیم اور تھوڑا پہلے کی تعلیم میں, تو پہلے کی تعلیم بہت ایک سخت قسم کی تعلیم تھی. آپ کو وہ حساب تھا ڈنڈے کی نوک کے اوپر اور یہی چیزیں سکھایا جاتا تھا. لیکن اب جو ہے ایک لیول بڑھ چکا ہے. تو ڈنڈے نہیں کہے, ہماری جنریشن نے کہا. ہماری جنریشن میں آج تھوڑا سا پیچھے چلے جائیے, اسکول ٹائمنگ میں تب ہم بھی کھاتے ہوتے تھے. وہ علیحدہ بات ہے لڑکیوں کو نہیں اتنا پڑتی ہوتی تھی, لیکن لڑکوں کو ماشاءاللہ سے بہت پڑتی ہوتی تھی. ڈنڈے نہیں پڑتے تو امی تو مارتی ہوں گی نا. نہیں سر, مجھے نہیں ماما نے نہیں امی نے بھی نہیں مارا. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن انٹرٹینمنٹ, ابھی آپ نے یہ جو بات کی انٹرٹینمنٹ اور تعلیم, بالکل ایسا ہی ہے. جب سے آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا جو بچے جو ہے کھیلوں میں بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اپنے اسکول ٹائم میں, کالجز میں, ان کی جو ایک نشو نما ہوتی ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے بنسبت دوسرے بچوں سے. بے شک وہ گریڈس لیتے ہیں, اچھے بچے ہیں گریڈس لیتے ہیں, لیکن وہ تھوڑے ڈل ہوتے ہیں, بڑے کامیاب ہوتے ہیں, بڑے سوشل ہوتے ہیں, بڑی چیزیں ان میں بالکل ایسا ہی ہے, فن ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی. اب آج کے دور میں دیکھ لیں, جیسے میں یونیورسٹی ایک اسٹوڈنٹ جب رہی ہوں, یونیورسٹی کی ہے, تو میرے کلاس میں ٹاپرس تھے جو 4 جی پی اے بھی لیتے تھے, لیکن اس کے عوض میں 2.5 جی پی اے والے بھی بچے موجود تھے جو ایکسٹرا کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں انوالو تھے. اب جیسا ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے, وہ سوشل میڈیا میں بہت زیادہ ولاگنگ کرتے تھے, فوٹوگرافی کرتے تھے ایز اے سائڈ بزنس, وہ اپنے شوق کے ساتھ کرتے تھے. بنسبت مجھے لگتا ہے آج وہ اچھے مقام پر ہیں بنسبت جو 4 جی پی اے لے کے بیٹھے ہیں. بہتر شاید کما بھی رہے ہوں گے. اچھا, اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ انٹرٹینمنٹ اور معاشرتی قدروں میں نارملی, جیسے آپ پہلے کہہ رہی تھی تعلیم کا, تعلیم نہیں, وہ نارملی ہمارے بڑے جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ جی یہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری جو ہے نا, یعنی ڈرامے اور فلمیں اور یہ جو میوزک ہے, یہ بیسیکلی ہماری معاشرتی قدریں جو ہے نا ان میں بڑی دراڑیں ڈال رہا ہے. میرا نہیں خیال ایسا کون سا کوئی مسئلہ ہمارے ہاں ہے کہ دیکھیں انٹرٹینمنٹ اگر کوئی ایسی ولگر قسم کی ہو, کوئی ایسی چیزیں ہوں جیسے آج کل کے بچے جو ہے وہ بنیادی طور پہ یہ فون پہ ہی بیٹھے رہتے ہیں, اور اس میں اگر وہ کوئی ایسی فلمیں ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں جو بیسیکلی ظاہر ہے جس کے لیے پی ٹی اے ہمارا جو ہے نا پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی بھی اس کو بین کرتی رہتی ہے, وہ تو اور بات ہے. ادروائز میرا خیال ہے کہ ان دونوں کے درمیان کوئی اتنا کلیش نہیں ہے جیسا سمجھا جاتا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں؟ بالکل سر, میں آپ کی بات سے بالکل سہمت ہوں. ایسا کلیش ہے تو نہیں, لیکن کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جہاں پہ ہمارا معاشرہ, ایون ہمارا معاشرہ اعتراض کیوں کرتا ہے, ہمارے مذہب کی وجہ سے, کیونکہ ہمارے مذہب میں یہ چیزیں الاؤ نہیں. اب جس طرح ہمارے مذہب میں بے حیائی الاؤ نہیں ہے, چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو. اب نازیبا لباس کبھی کبھار پہن لیتی ہیں عورتیں, مطلب لائک اتنا نہیں ہوتا, لیکن وہ بالی ووڈ کو اس کا لیول بیٹ کرنے کے لیے وہ پہنتی ہیں اس طرح کے ڈریسز وغیرہ. حقیقت ہے کہ ایک مطلب ہے گلوبل ولیج بن گیا اب تو. ظاہر ہے آپ کے یہ جو فون ہے اسی پہ ہی ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں, آپ دیکھیں, ٹھیک ہے نا. وہ ہم اس دن بھی بات کر رہے تھے ای کامرس کے حوالے سے, اب تو میٹاورس اور وہ چیزیں, یعنی آپ کے جو ورچوئل آفیسز ہیں وہ قائم ہو جائیں گے, یعنی گھر میں بیٹھے ہوئے آپ ورچوئلی جو ہے نا وہ کر رہے ہیں, اور ایکچوئل جو ہمارے ہارڈ قسم کے آفیسز آج ہیں شاید یہ بھی نہ رہیں. تو یہ تو گلوبل ولیج ہے, ظاہر ہے ایک دوسرے کا امپیکٹ تو ہوگا. اب رمشا اور حسن بیگ وہ نہیں ہو سکتے جو آج سے 100 سال پہلے کی کوئی رمشا اور حسن تھے, تو یہ ایسا ہو نہیں سکتا. تو یہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں, ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں, چینج از پرماننٹ, تو اس لیے ہمیں ان چیزوں سے گھبرانا نہیں چاہیے. بالکل, لیکن اب وہی بات ہوتی ہے کہ آپ کن کن کو سمجھائیں گے. کچھ تو ہے, اب جیسا ہم لوگوں کی جنریشن جو پیرنٹس بنے, جیسا آپ لوگ ہیں, آپ بھی ماشاءاللہ سے پیرنٹ ہیں, تو آپ کو وہ چیزیں اتنا نہیں لگتی ہوں گی کیونکہ آپ ایک میڈیا انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں, میں بھی میڈیا انڈسٹری میں کام کر رہی ہوں. ہمیں نظر آتا ہے کہ کتنا کچھ ٹھیک ہے, یار مجھے اتنا بڑا نہ بنا دیں کہ بعد میں پتہ چلے ہماری جو ہے نا وہ پروگرام ہم ایسے کوئی جنریشن گیپ نہ بنائے. وہ اتنی جنریشن گیپ ماشاءاللہ میں نے کدھر کہی, اسٹل وہ کہتے ہیں نا دل ہونا چاہیے جوان, وہ والی بات ہے. بالکل, ایون میری ایج پہ میں سم ٹائم سمجھتی ہوں کہ آپ لوگ نا, مطلب میرے پیرنٹس ایون یا کوئی اور ہو گیا, وہ بہت ایکٹیو ہے ہم لوگوں کی نسبت. میں بہت سست ہوں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ لائک 20s کے ایرا میں 60s کی دردیں لے کے بیٹھی ہوئی ہوں. نہیں, یہی آپ کو پتا ہے جو یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, اس کا سب سے بڑا کرٹک جو ہے نا وہ یہ آ رہا ہے کہ پتہ نہیں ایتھیکل چیزیں کیسی ہوں گی جب یہ یعنی ورچولی وہ کام کر رہے ہوگا.
آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے چیٹ جی پی ٹی کی ہم نے بات کی تھی, دوسرا یہ ہے کہ یہ ہماری جو کریٹیکل تھنکنگ ہے, جیسے آپ کہہ رہی ہیں وہ جو آپ کے پیرنٹس ہیں وہ جتنی یعنی ڈفرینٹ سوچ کے ساتھ جب محنت کر کے وہ کرتے تھے اتنا وہ نہیں رہا. تو یہ آنے والے دنوں میں میرا خیال ہے یہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, ویسے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے اس کے تھرو بھی ہم سارے جو ہے نا وہ کوئی سلو نہ ہو جائیں, یہ باقاعدہ اس کا فیئر ہے. تو اسی طریقے سے چلے میرا خیال ہے آگے. ہاں آپ کچھ کہہ رہی تھیں. بالکل سلو کی آپ نے بات کی. سلو تو سر اب دیکھا جائے تو جہاں پہ ہم سلو ہیں, اب ہم سوشل میڈیا فار ایگزامپل میں اتنی جگہ پہ ایکٹیو نہیں ہوں, ٹھیک ہے, اب جیسا لوگ ٹک ٹاک بناتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں, ہونا چاہیے. اب میں ایکٹیو نہیں ہو رہا, یہ میری اپنی پرسنل کوئی کمزوری ہے کہ میں سست ہوں یا جو بھی ہوں. اب لیکن جو لوگ ایکٹیو ہیں ان جگہوں پہ, تو کیا اگر ہم انہیں کہیں کہ وہ سست ہیں, آخر لاکھوں روپیہ کما رہے ہیں, ڈالرز میں کما رہے ہیں, تو اس لیے یہ بہت ایک اچھا بھی پلیٹ فارم ہے, جتنا ہم اپنے اوپر ہے کہ ہم جس طرح یوز کریں. انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں دیکھیں نیٹ فلیکس اور نیٹ فلیکس سیریز آ گئی ہے, وہاں سے بڑا لوگ کما رہے ہیں. آپ کو پتا ہے وہاں پہ اس لیول پہ چلے جاتے ہیں, ورلڈ لیول پہ چلے گئے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ بزنس جو ہے نا, یعنی میوزک ہو, فلمیں ہوں اور ہمارے ڈرامے ہوں, یہ سارے, اور اسپیشلی جو ہمارے ڈرامے ہیں وہ تو بہت لیول کے ہیں. ٹھیک ہے, میوزک بھی اچھا ہے, اور ابھی مولا جاٹ بنی تو لگتا ہوپ یہ ہے کہ یہ ہماری شاید فلمیں بھی ٹھیک ہو جائیں, لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ ہمارے ڈرامے بہت اچھے ہیں اور بڑے اخلاقی قدروں کو یعنی وہ مد نظر رکھ کے بنائے گئے ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے جو ہے نا وہ چونکہ ایک دوسرے سے وہ کرتے ہیں, اثر پکڑتے ہیں. تو ابھی جیو کے میں نے کچھ ایسے ہی چند لمحوں کے لیے دیکھے میں نے کوئی ڈرامے, تو جیو انٹرٹینمنٹ پہ کچھ ڈرامے ایسے مجھے لگے جیسے بالکل چربا ہیں وہ انڈین اس کا ڈراموں کا, وہ ایسا لگا کہ ہمارے معاشرے سے کوئی کٹے ہوئے ہیں. آپ کو بھی یہ فیل ہوتا ہے یا مجھے ہی فیل ہوا ہے؟ نہیں سر, میں نے ابھی پہلے بھی بات کی آپ سے کہ ریمیک یہی تو چیز ہے سر, دوسروں کو دیکھ کے تھوڑا سا کاپی کر لیا. تو یہ ہماری لو اسکرپٹنگ ہی ہے جس وجہ سے کہ ہم اپنی اسکرپٹ تیار نہیں کرتے, تھوڑا ادھر سے کاپی کر لیا, تھوڑا ادھر سے کاپی کر لیا اور ایک ڈرامہ نیا بنا لیا. لیکن اگر دیکھا جائے جو بہت اچھے ڈرامے رہے ہیں, اب جیسا میں نے میرے پاس تم ہوں کا ایک آپ سے ذکر کیا, اس کے علاوہ ISPR کے ڈرامے صنف آہن کتنا اچھا گزرا ہے, عہد وفا کتنا اچھا گزرا ہے, سب نے پسند کیا. ایک یونیک چیز تھی, ایک دوستی کے اوپر تھا, سارا کچھ تھا, بہت اچھی. آپ دیکھیں نا انٹرٹینمنٹ انڈسٹری تھی, اب دوستی کو کتنا پروموٹ کیا. اور اس کے ذریعے بزنس, آپ کو پتا ہے کتنا بڑا بزنس کا اسکوپ ہے. آلموسٹ آپ اگر ان چیزوں کو آگے لے کے جائیں, جیسے انڈیا لے کے گیا ہے, انڈیا کی پہچان ہی یہ ہے کہ وہ فلمیں جو ہے نا اس کی اتنے لیول پہ چلی گئی ہیں, یعنی آل اوور دا ورلڈ دیکھی جاتی ہے. تو ہمارا 500 بلین روپیز کا بزنس جو ہے نا اس سے جنریٹ ہو سکتا ہے. ایسا ہی ہے, اتنا بڑا بزنس ہو سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس میں ظاہر نئے سینما تو آ گئے ہیں, ویسے فلم کے لحاظ سے ہم دیکھیں تو سینما جو ہے نا وہ نئے والے سینما جو ہیں وہ بہتر ہیں, لیکن فلمیں کوئی بہتر نہیں بن رہی میرا خیال ہے. بالکل ایسا ہی ہے سر. اب لیکن اس پہ اب نہ فلموں میں آپ ہیں نہ ہم ہیں, اس پہ ہم تو کچھ کہہ نہیں سکتے. آپ تو آ بھی سکتی ہیں نا, آپ فلمیں جائن کریں یا ڈرامہ جائن کریں, لیکن آپ نے چلے پروگرام شروع کر دیے, آپ کو مبارک ہو. ظاہر ہے آپ دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے, تو ظاہر ہے آپ کسی جگہ پہ اپنا رول تو پلے کر رہی ہیں. انشاءاللہ سر. ہمیں یہ سوچنا چاہیے, چاہے ہم انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں یا کسی بھی فیلڈ میں ہو سر, ہم نے صرف اپنے آپ کو نہیں بلکہ پاکستان کو بھی لے کر ساتھ چلنا ہے. اگر ہم کام کر رہے ہیں تو یہ نہ سوچیں کہ ہم صرف اپنے لیے کر رہے ہیں. اگر اب میں یہاں بیٹھی ہوں آپ کے ساتھ کوئی پروگرام کر رہی ہوں تو یہ صرف میرے لیے نہیں ہے, میں چاہوں گی میں اپنا بیسٹ دوں تاکہ پاکستان کی ایک اچھی امیج جائے, باہر بھی جائے, لوگ پسند کریں. اس طرح جب پسند کریں گے تو آبویس بات ہے پاکستان کی اکنامی بوسٹ ہوگی, ریونیو جنریٹ ہوگا, تو اس طرح ایک اچھا چاہیے ہوگا. اچھا, یہ آپ کو پتا ہے کہ ہم اس انٹرٹینمنٹ کے ذریعے ہم ملکوں کے تعلقات ٹھیک کر سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. آپ کو پتا ہے کہ ہمارے یہ ابھی خیر انڈیا کے ڈرامے جہاں نہیں چل رہے, ہمارے ڈرامے پتہ نہیں وہاں بین ہوئے ہیں. یہ بڑی افسوسناک بات ہے. حالانکہ ملکوں کے تعلقات جو ہے نا, مجھے یاد ہے کہ پاکستان کے جو ڈرامے ہوتے تھے یہ انڈین لوگ اسی طرح لائنوں میں کھڑے ہو کے دیکھتے تھے ایک زمانے میں, جیسے یعنی ایک بہت بڑا وہ ہوتا تھا. اب آ کے کوئی ملکوں کے درمیان تعلقات خراب ہونے سے ہماری جو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے وہ بھی خراب ہو گئی ہے. ابھی بہت سارے یعنی ہم فلمیں ان کی دکھاتے تھے تو ایک بہت بڑا انٹرٹینمنٹ کا ایک سامان تھا جو یہاں پہ آتا تھا, لیکن ابھی بھی ہمارے لوگ ظاہر ہے سوشل میڈیا کے تھرو تو دیکھتے رہتے ہیں. ابھی دیکھیں وہ اس حد تک انڈیا چلا گیا ہے کہ وہ جو پٹھان ایک فلم بنی اس میں بڑا احتجاج ہو رہا تھا. میں نے کہا پتہ نہیں مسلمان فلم ہی نہ بنائے, اس کا مطلب ہے وہاں پتہ ہے 20 کروڑ سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں. تو
یہ ایک بڑی عجیب سی، یہ بڑی انفارچونیٹ ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے، یعنی میوزک ہے، فلمیں ہیں، ڈرامے ہیں، ان کے تھرو ملکوں کے تعلقات آپس میں بہتر کیے جا سکتے ہیں. اگر ملکی تعلقات بھی دیکھا جائیں تو یہ خراب کرنے کی ریزن کیا؟ آخر ریزن صرف پالیٹکس ہے. سارے ایک دوسرے سیٹس، اگر آپس میں دو بندوں کے تعلق، جس طرح اگر ہم ابھی شہباز شریف لے لیتے ہیں، جیسے ہمارے پرائم منسٹر ادھر مودی صاحب ہیں، تو اگر ان دونوں کے تعلقات خراب ہیں تو پورے دونوں ملک افیکٹ ہوتے ہیں. لیکن مجھے یاد ہے سونیا گاندھی نے ایک زمانے میں کہا کہ جو کام ہم آپس میں پولیٹیکل لوگ اور گورنمنٹس نہیں کر سکی، وہ ہمارے ڈرامے اور فلموں میں نے کر دیا. اس کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے ڈرامے اور فلمیں جو ہیں وہ پاکستان جاتی ہیں، اور اس کی وجہ سے پاکستانی جو ہے نا وہ زیادہ قریب فیل کرتے ہیں انڈیا کے. لیکن ود دا پیسج آف ٹائم یہ ہوا کہ اب وہ وہاں پہ گورنمنٹ ہی ایسی آ گئی، انہوں نے ساری چیزیں بین کرنی شروع کر دی، تو اس سے تعلقات خراب ہو رہے. جیسے ہمارے ڈرامے وہاں جا رہے تھے تو وہ ایک گڈ ول پیدا کر رہے تھے، اسی طریقے سے ان کی ڈرامے اور فلمیں آ رہی تھی تو ظاہر ہے ان کا اسپیشلی ان کی فلمیں اچھی تھی، ہمارے ڈرامے اچھے تھے. لیکن وہ ملکوں کے تعلقات جو ہے وہ بہتر کیے جا سکتے ہیں. لیکن بڑا انفارچونیٹ ہے. میرا خیال ہے آنے والے دنوں میں لیٹس ہوپ کہ چیزیں ہماری جو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے اس لیول پہ چلی جائے، ہم بڑا بزنس بھی کر رہے ہیں، ایٹ دا سیم ٹائم ہمارے تعلقات. دیکھیں ٹرکی کے ڈرامے آئے، وہ ٹرکی کے ڈرامے ہمارے پاکستانیوں نے کس لیول پہ دیکھے ہیں، اور اتنا بڑا بزنس بھی ہوا ہے اس سے. اردو ون مجھے یاد ہے وہ ایک چینل تھا، تو وہاں پہ اچھا ابھی بھی آ رہے ہیں، تو وہ دیکھیں کتنا بڑا بزنس کر رہے ہیں. مجھے کوئی ایک یعنی وہ بتا رہا تھا ایک وہ کمپنی والا، وہ کہتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ اردو ون جو ہے نا صرف اسی ڈراموں کے زور پہ 50-60 ہزار ڈالرز پر منتھ کماتا ہے. اگر دیکھیں نا اسی طرح اگر میڈیا انڈسٹری کو دیکھا جائے، بہت بڑی انڈسٹری اور بہت ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں اس کے اندر. اگر ایک چیز خراب ہو رہی ہے تو یہ نہیں ہے کہ وہ ساری چیزیں خراب ہیں. صحیح بات. تو اسی طرح ہی ڈرامے اور فلمیں بھی ہیں. اگر ایک فلم خراب ہے، اٹ ڈزنٹ مین کہ ساری ہی فلمیں خراب بنائیں گے. تو اس لیے ہمیں تھوڑا سا دھیان دینا چاہیے. اور ملکی حالات اگر آپ اس میں بات کریں، ایک تو فلمیں تو بین ہوئی، وہ تو انڈیا میں ایک الگ بات تھی، وہ ہمارے آپسی تعلقات خراب ہونے سے ادھر کے ڈرامے ادھر اور ادھر کے ادھر بین. اب تو دیکھیں نا کھیل بھی، ایون کرکٹ بھی، وہ کہتے ہیں ہماری ٹیم نہیں آئے گی، ہم کہہ رہے ہیں ہم نہیں آئیں گے. تو یہ ایک کھیل کو اور انٹرٹینمنٹ کو اور میوزک کو اور فلموں کو ایک دوسرے کے ساتھ اس طریقے سے وہ بین کرنا، یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. بالکل ایسا ہی ہے سر. اگر انڈیا میں اگر ہم یہ دیکھیں، جیسا عاطف اسلم تھے، بلال سعید تھے انڈیا میں، میوزک اور ان کا کتنا انڈیا والے کتنا انہیں پیار دیتے تھے. وہ بھی تو پاکستانی تھے، اسلام پہ تھے، سارا کچھ تھا، لیکن ان کو بھی انڈیا سے نکال دیا گیا. تعلقات اچھے ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں ہمارے لوگ اتنے ٹیلنٹڈ ہیں، اسپیشلی میں انٹرٹینمنٹ کی بات کر رہا ہوں، میرا خیال ہے کہ انڈیا میں وہ بہت پاپولر ہو جائیں گے. بالکل ایسے ہی پاپولر تھے نا. اب سر اب آپ دیکھیں نا، عاطف اسلم کو ہی لے لیں، اگر آپ نے ان کے گانے سنے ہوں تو اب انڈیا میں انہوں نے کتنا نام کمایا، کتنی شہرت کمائی. ایک پاکستان کی گڈ ول، گڈ امیج گئی انڈیا میں. لیکن وہ آپسی تعلقات کی خراب ہونے کی وجہ سے اس بیچارے کو بھی نکال دیا، اس کو بھیج دیا ادھر. وہ پتہ نہیں ماہرہ خان بھی پتہ نہیں ادھر گئی تھی، شاہ رخ خان کے ساتھ انہوں نے کام کیا، اور وہ ایک بڑا اچھا ایک زمانے میں. سجل بھی گئی تھی، آپ نے سجل، وہ بہت کیوٹ سی جو ہے ہماری، بڑی پاپولر ہے وہاں پہ. ہاں انہوں نے ایک ہی مووی کی ہے، لیکن وہ بہت سری دیوی کے ساتھ، اللہ اب کیا فوت ہو چکی ہیں اس ٹائم، تو کیا کہہ سکتے ہیں، اللہ اس کو بخشے. جو سچی بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملکوں کے تعلقات بھی بہتر ہو سکتے ہیں اگر انٹرٹینمنٹ کو ہم تھوڑا سا بہتر کریں. سر وہ کہتے ہیں نا کہ آپ ملیں جلیں گے نہیں تو آپ کے جو درمیان مس انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ختم کیسے ہوگی. بالکل. یہ تو ایک جیسے ڈپلومیٹس نہیں ہوتے ایک دوسرے کے ملک میں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے امیجز بہتر کر رہے ہوتے ہیں, بزنس بھی کر رہے ہوتے ہیں, ملکوں کے تعلقات بہتر ہوتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری انٹرٹینمنٹ تو بیسیکلی ہر ملک کی وہ ایک ڈپلومیسی کا کام دے رہی ہوتی ہے, اور وہ اتنے بڑے لیول پہ وہ کام جو ڈپلومیٹس نہیں کر سکتے, جو پولیٹیشینز نہیں کر سکتے, وہ آپ کے انٹرٹینمنٹ کی ورلڈ کر رہی ہوتی ہے. یعنی آپ کا جو وہ گانے والا ہے یا فلمیں بنانے والا ہے یا فلم جو جا رہی ہے اس سے جو امیج پیدا ہو رہا ہے اس سے بڑا بہتر یعنی میں نے دیکھا ہے کہ امیج پیدا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے, لیکن اب وہی بات آ جاتی ہے کہ اگر ہم کریں تو ہاں بس وہ اچھا ایک اور چیز ڈسکس کر لیتے ہیں. یہ بتائیں کہ ہمارے ہاں تو بڑا ایک مسئلہ ہے دہشت گردی کا. آپ کو پتہ ہے کہ ہماری انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کو اگر تھوڑا اور پروموٹ کیا جائے اور تھوڑا اور بہتر ہو جائے, جیسے آپ بھی گورنمنٹ آف پاکستان سے گلا کر رہی تھی, تو یہ دہشت گردی کا مسئلہ بھی کسی لیول پہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بھی حل ہو سکتا ہے, کیونکہ ہمارے سارے نوجوان اگر وہ کسی بزنس میں, کسی چیز میں, کسی اچھی ایکٹیویٹی میں وہ چلے جائیں تو وہ اس سائٹ کو پھر گو کہ وہ ایک مطلب ہے انٹرنیشنل مسئلہ, لیکن میں سمجھتا ہوں کسی نہ کسی لیول پہ تو اس کو بھی وہ کیا جا سکتا ہے, ایڈریس کیا جا
سکتا ہے، کیونکہ ہمارے لوگ ہی ہوتے ہیں نا وہ جو دہشت گردی میں بھی انوالو ہو جاتے ہیں، اور ان کا کوئی اور یعنی کوئی ان کو چینل نہیں ملتا جہاں سے وہ اپنی کوئی کام کر سکیں، تو وہ پھر الٹیمیٹلی اسی دہشت گردی کے اس میں چینل میں چلے جاتے ہیں. سر دہشت گردی کو اگر حوالہ آپ نے دہشت گردی چھیڑ دیا، ایک یہ ہمارا پاکستان کا بہت ہی غلط امیج گیا ہوا ہے پوری دنیا میں، نہ صرف انڈیا اگر لے جائے، بہت غلط گیا ہوا ہے. لیکن اگر اس کے پیچھے ریزن دیکھی جائے، دہشت گردی ہم کیوں کہتے ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی ہے، یہ قتل و غارت کیوں ہے، اس کے پیچھے بھی اگر دیکھا جائے تو اس میں میرے خیال سے نا ایک علم لوگوں نے حاصل نہیں کیا ہوا، وہ ابھی بھی بیکورڈ ہی ہیں، دنیا کے ساتھ چل نہیں رہے آگے. اب اسلام کے نام پہ اب قتل کر دیتے ہیں، لیکن اسلام میں اگر اتنا پیارا مذہب ہے کہ وہ کافر کو کافر کہنے سے بھی منع کرتا ہے. صحیح بات ہے. وہ کسی کے قتل کس طرح برداشت کرے، وہ تو نہیں کہتا. بس وہ ہو گیا، اب اللہ معاف کرے، اب اس کو کیسے ایڈریس کرنا ہے. تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ انٹرٹینمنٹ کے ذریعے اس کو بھی بہتر کیا جا سکتا ہے. اگر کوئی ہمارے یعنی انٹرٹینمنٹ اس لیول پہ چلی جائے، یعنی ہمارے وہ ڈرامے، ویسے تو ڈرامے بن رہے ہیں وہ دہشت گردی کے اگینسٹ بھی بن رہے ہیں، لیکن یہ اگر اسی چیز پہ زور دیا جائے اور نوجوان نسل کو کھیلوں کی طرف، انٹرٹینمنٹ کی طرف لے آئیں. بن رہے ضرور بن رہے ہیں، دہشت گردی کے خلاف بن رہے ہیں، وہ صرف پاکستان میں بن رہا ہے اگر پاکستانی ڈرامہ دیکھا جائے. اور پاکستان کی اتنی پہنچ نہیں ہے کہ وہ پوری دنیا میں یہ بتا سکے کہ دہشت گردی کا ایک پازیٹیو وے بھی ہے، کہ ایک پازیٹیو ویو بھی ہے. اس کے ایوز اگر انڈیا میں دیکھا جائے، انڈیا میں جو بھی بالی ووڈ موویز بن رہی ہوتی ہیں، ان میں اگر مسلمان دکھایا جائے، وہ موسٹلی طور پہ طالبان دکھاتے ہیں، ایک بم پھاڑ دیا، خود کش حملہ کر دیا، یہ کر دیا. تو اب وہ انڈسٹری ایک سیکنڈ لارجسٹ انڈسٹری ہے سر انٹرٹینمنٹ کی. تو جب وہ پیغام جاتا ہے تو وہ پھر لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان کا ویو خراب ہے. میری تو آبزرویشن رمشا یہ ہے کہ جو جتنے ترقی یافتہ کنٹریز ہیں ان کا انٹرٹینمنٹ انڈسٹری بھی اتنی ترقی یافتہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان کا چوری دامن کا ساتھ ہے بنیادی طور پہ. یعنی جو قومیں ترقی کر رہی ہوتی ہیں معاشرتی طور پر، معاشی طور پر اور سیاسی طور پر، وہ ان کی جو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے وہ بھی اسی لیول پہ ترقی کر رہی ہوتی ہے. اور آج کل تو ٹیکنالوجی کا دور ہے، میرا خیال ہے ٹیکنالوجی کسی کی محتاج نہیں ہے. وہ چیز جو یعنی نیو یارک میں اویلیبل ہے یا ماسکو میں یا نیو دہلی میں یا چائنا میں اویلیبل ہے، وہ پاکستان میں بھی اویلیبل ہے. تو اس کے تھرو اس کو بہت بہتر کیا جا سکتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ملکوں کی ترقی کا راز بھی اس میں موجود ہے کہ اگر انٹرٹینمنٹ انڈسٹری بہتر ہے تو ملک ترقی بھی کر رہے ہوتے ہیں. مجھے تو یہ سمجھ آئی ہے. بالکل ایسا ہی ہے سر. اب اس میں اب سارے شکوہ گورنمنٹ سے تو ہوتے نہیں ہیں، کچھ انسانوں کے اپنے بھی ہیں. اگر ہم لوگ ہی خود بخود انڈیویجولی طور پہ ایک اچھا امیج کریٹ کریں سوشل میڈیا کے اوپر ہی، سوشل میڈیا بھی ایک ہماری انٹرٹینمنٹ پوری انڈسٹری ہے. صحیح تو میرے خیال سے سوشل میڈیا پہ بات کرتے ہیں، وہ میرا خیال ہے کافی دیر ہو گئی ہے. ہم ایک چھوٹا سا ناظرین وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ہمارے پاس نہیں 45-50 کے درمیان تو 20 ایک منٹ ہیں سمجھیں. 46 منٹ کر لیتے ہیں نا. 46 ہاں ٹھیک ہے کر لیتے. ناظرین وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. اچھا رمشا، ہم ڈسکس کر رہے تھے ملکوں کی ترقی کو اور انٹرٹینمنٹ کو. تو میرا خیال ہے وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہی، جو ملک ترقی کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح انٹرٹینمنٹ ترقی کر رہی ہوتی ہے. لیکن چونکہ ٹیکنالوجی ڈریون چیزیں ہیں، اب تو ٹیکنالوجی اس لیول پہ چلی گئی ہے کہ وہ کسی غریب امیر کی محتاج نہیں ہے، ہر جگہ پہ ایک جیسی ہے. تو اس سے لوگ جو ہے نا اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. انٹرٹینمنٹ ایک اور چیز ڈسکس کر لیتے ہیں کہ یہ جو کھیل ہیں اور کھیل کی دنیا ہے، یہ بھی آپ سمجھتی ہیں کہ انٹرٹینمنٹ سے ریلیٹڈ ہے؟ یعنی جو بچہ ادھر کرکٹ کھیل رہا ہوتا ہے، جو ہاکی کھیل رہا ہوتا ہے، جو ٹینس کھیل رہا ہوتا ہے. ویسے بائی دا وے ٹینس سے مجھے یاد ہے، چونکہ میں خود ٹینس کھیلتا ہوں، وہ ہمارے جو عقیل خان اور یہ سارا خان اور محبوب خان، یہ سارے لوگ ہیں نا، نیکسٹ ٹائم ہم ان کو اپنا گیسٹ بھی بلائیں گے. ان سے ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ ہماری یہ جو کھیل کے میدان ہیں یہ ویران کیوں ہو گئے ہیں. اور دوسرا یہ کہ کھیل اگر یہاں پہ اس کو سپورٹس کو پروموٹ کیا جائے تو ہم کون سے پاکستان کے مسئلے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے اور نوجوان نسل کو کس کاموں میں لگایا جا سکتا ہے. تو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ انٹرٹینمنٹ کا حصہ ہے؟ بالکل ہے، کیوں نہیں ہے سر. جیسا ناظرین کو بھی پتا ہے کہ اگر کھیل نہ ہو تو انسان ایک جیسا کہتے ہیں صحت مند نہیں رہتا. اگر کھیلوں کی انڈسٹری دیکھا جائے
تو کھیلوں کی ایک پراپرلی انڈسٹری، اگر ہم کھیل یہ پروموٹ ہوتا ہے، اب جیسے آپ نے ٹینس کا ذکر کیا. آپ کو گیم کرتی ہیں؟ نہیں گیم میں نہیں کھیلتی ویسے. تو آپ کیا کرتی ہیں؟ واک کرتی ہیں پھر؟ اب تھوڑے سا ورک آؤٹ ضرور کرتی لیکن گیمز وغیرہ نہیں. گیم نہیں کرتی؟ کوئی آپ کو شوق نہیں ہے گیموں کا؟ گیم کا مجھے اتنا شوق نہیں. تھوڑا کرکٹ میں دیکھ لیتی ہوں. دیکھ لیتی نہیں ہوں. دیکھنے کے آنکھوں کے لیے ٹھیک ہے، اور آپ فزیکلی انڈیا اور پاکستان کا میچ زیادہ شوق سے. وہ تو ظاہر ہے ہم سارے ہی دیکھتے ہیں جی، وہ تو اتنا انٹرسٹنگ ہوتا ہے. تو آپ کو کون سا کرکٹر زیادہ پسند ہے؟ سر اگر ابھی دیکھا جائے تو بابر اعظم مجھے اچھا لگ رہا ہے، لیکن اگر ویسے اوور آل پیچھے سے دیکھا جائے تو شاہد افریدی میرا فیوریٹ. شاہد افریدی وہ میرا فیوریٹ ہے. سب کا لالا جو ہے نا، سب کا ہی فیوریٹ ہے. اب چاہے نو بال پہ آؤٹ ہو جائے، مطلب 0 بال پہ آؤٹ ہو جائے، چاہے وہ رنس بنائے، مجھے بس وہ بندہ پسند ہوتا ہے. وہ جیسے عمران خان کا کہتے ہیں وہ ایک برانڈ بن گیا ہے، تو برانڈ جو ہے نا وہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ کیسا کھیل رہا ہے کیسا نہیں کھیل رہا. ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اب آپ نے اب عمران خان کا ذکر چھیڑ ہی دیا، تو دیکھیں آپ انٹرٹینمنٹ کی بات کی تھی. عمران خان پہلے کرکٹر تھے، پھر وہ سیاست میں آئے، اور کس طرح انہوں نے نام کمایا، پاکستان کو ورلڈ کپ بھی دلایا. تو ایک یہ انڈسٹری بہت اچھا امیج گیا، انٹرٹینمنٹ بھی تھا ہمارا. اچھے کام بھی کیے، شوکت خانم وغیرہ بنا دیا، اور وہ سارا کیا. وہ مطلب ان کی کنٹریبیوشنز ہیں. گو کہ پالیٹکس میں آ کے ان کے کوئی بہت سارے نیگیٹو کنوٹیشنز بھی ہیں، لیکن اس کو چلے ہم نہیں ڈسکس کرتے. بندہ خود پرسنلی اچھا ہے. اب نیگیٹو جو بھی اب نیا، اب جیسا کہتے ہیں نا نیا کھلاڑی ہے، تو نئے کھلاڑی سے تھوڑی بہت مسٹیکس تو ہو ہی جاتی ہیں. ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو. ہاں، لیکن آپ کی امید ہے، آپ بھی پی ٹی آئی کی سپورٹر ہیں؟ میں صاف سی بات بتائیں، پی ٹی آئی کی سپورٹر ہوں تو نہیں، لیکن میں بس یہی چاہتی ہوں کہ جو بھی حکمران، چاہے نواز شریف ہے، چاہے عمران خان ہے، ایون میری طرف سے اسلامک والے بھی آ جائے، لیکن پاکستان کے لیے جو اچھا کرے گا ووٹ اسی کو ہی ہے. ایک ووٹ نہیں ہوتا. میرا بھی یہی ویو ہے، جو پاکستان کے لیے بہتر کر سکتا ہے تو اسی کو ہم نے سپورٹ کرنا ہے. اچھا چلے آگے چلتے ہیں. یہ بتائیں کہ یہ میوزک میں اسپیشلی جو گروپس ہیں، کوئی آپ کسی گروپ کو یہ جنون ہے، وائٹل سائنز ہے، کوئی صوفی میوزک بھی ہے، تو یہ بتائیں کہ ان میں سے کوئی آپ کے کوئی پسندیدہ کوئی ایسے گلوکار جو آپ کو زیادہ اچھے لگتے ہوں اور جنہوں نے زیادہ اچھا گایا ہو؟ ایک جنید جمشید ہوتا تھا مرحوم، اس کو وہ آپ بھی سنتے ہیں تو بڑا وہ ہوتا ہے. تو لیکن آپ کے نزدیک کوئی اور ہے اس طرح کے؟ بالکل ہے. آج کل اسپیشلی وہ ینگسٹرنرس چلے ہوئے ہیں، اچھا، جو جنہوں نے ایون ابھی یہ کرکٹ کا T20 میرے خیال سے جو سانگ ریلیز کرتے ہیں، تو نہیں PSL کا سانگ ریلیز کرتے ہیں. آئمہ بیگ بھی آئی ہوتی ہے، اس طرح کر کے کوئی. تو آئمہ بیگ مجھے پرسنلی اتنی پسند تو نہیں ہے، تو کیونکہ آپ کو جیسا میں نے بتایا کہ میں تھوڑا سافٹ میوزک پسند کرتی ہوں. صحیح. تو اس طرح بینڈس وغیرہ کا میں نے کبھی اتنا دیکھا نہیں ہے. دنیا میں تو وہ نازیہ حسن بڑی پاپولر تھیں، ان کا بھائی جو ہے میرے فادر ان کا بہت ذکر کرتا ہے. میں نے ایون ان کا 2-3 دفعہ سانگ سنے ہیں، بہت اچھے رہے ہیں. عاصم اظہر ہے، نازیہ حسن ہے، بلال سعید ہیں، عمران، عاطف اسلم آ جاتے ہیں ان میں. اس کے علاوہ پھر ظاہر بات ہے بچپن میں تو بالی ووڈ کا سانگ چلتے. تو اب تو دیکھیں وہ ٹیکنالوجی کا دور آ گیا، تو وہ میں وہی اس کو دیکھ رہا تھا، تو مجھے تو کوئی زیادہ نہیں پتا تھا، لیکن مجھے اس سے یعنی گوگل سے پتہ چلا کہ ہمارے ہاں بینڈز جو ٹیکنالوجی بیسڈ ہیں، 2 GSM بینڈز ہیں، ایک یومی TS بینڈ ہے اور ایک LTE بینڈ ہے. 2 LTE بینڈز ہیں. اب مجھے ان کا زیادہ نہیں پتا، لیکن اس کا مطلب ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ ٹیکنالوجی کا بھی استعمال کر رہے ہیں، اور کون سے بینڈز جو ہے نا ان کے آئے ہوئے ہیں، اور وہ بھی کہیں نہ کہیں کوئی بزنس بھی کر رہے ہوں گے. بات آ جاتی ہے ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں، تو کیٹیگریز میں بینڈز پہ جاتا ہے. البتہ میں نے ویسے سنے نہیں ہیں ان بینڈز کا، اس لیے میں کوئی غلط انفارمیشن نہیں دے سکتی. میں نے بھی صرف میں بتا رہا ہوں کہ گوگل سے ہی یہ سرچ کیا ہے، تو مجھے پتا چلا کہ اچھا یہ اس طرح کے بینڈز بھی ہمارے یہاں ایگزسٹ کر رہے ہیں. ظاہر نوجوان نسل تو سن رہی ہوگی، جو ینگسٹرز ہیں تو وہ تو کوئی نہ کوئی کر رہے ہوں گے. بالکل سن رہے ہوں گے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو یہ غزلیں ہیں، گیت ہے، قوالی ہے، صوفیانہ کلام، اور یہ اس میں سے کون سی صنف زیادہ پسند ہے؟ مجھے صوفیانہ کلام پسند ہے، اس کے علاوہ غزلیں. اچھا غزلوں کو آج کل ویسے بھی انہوں نے موڑ توڑ کے میوزک میں لے آئے ہیں. آپ تو ظاہر ہے وہ کافی سارا میوزک ہو گیا ہے. قوالی نہیں پسند آپ کو؟ قوالی اتنے شوق سے نہیں. اچھا میں قوالی بڑے شوق سے سنتا ہوں. نصرت فتح علی اور ان کی جو قوالیاں ہوتی تھی نا جی، عزیز میاں قوال ہوتے تھے، اور وہ ایک زمانے میں تو بڑا وہ کرتے تھے. ابھی بھی خیر قوالی گائی جاتی ہے، لیکن اس کا مجھے ذاتی طور پہ، اور غزلیں مجھے بہت پسند ہیں. تو غزلوں میں کون سا مطلب ہے آپ کو زیادہ؟ یعنی شاعروں میں تو مجھے فراز صاحب کی غزلیں جو گاتے تھے وہ زیادہ اچھے لگتے تھے، لیکن بہرحال ڈفرینٹ ہے. میر تقی میر بھی ہیں، فراز ہیں، اقبال کی ہیں، فیض صاحب کی ہیں، بہت سارے ہیں.
تو پڑھتے آئے ہیں بچپن میں تب اتنی سمجھ نہیں آتی تھی, اب بڑے ہو کے جب ان کے مطلب پتہ چلے تو سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے. بہت ڈیپ تھیں جو اس ٹائم پہ انہوں نے نوٹ کیا تھا اور آج ہم نوٹ کر رہے ہیں. ظاہر ہے یہ تو ایک ایسی دنیا ہے کہ جہاں پہ چلیں, یہ تو اس کی بات ہوگی. ڈراموں کا بات کر رہے تھے تو ہم سفر, زندگی گلزار ہے, میرے پاس تم ہو, داستان, یہ ایسے ڈرامے تھے سپر ہٹ ڈرامے رہے ہیں, سپر ہٹ ڈرامے تھے. اور ایک زمانے میں دیواریں اور پتہ نہیں کون کون سے ایک پرانے زمانے کے بڑے اچھے ہمارے, آپ کو پتہ ہے انڈیا میں باقاعدہ یعنی جس طریقے سے وہ ڈرامے دیکھے جاتے تھے تو وہ ایک زمانہ تھا. وہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا اب, چونکہ ہمارے تعلقات بھی خراب ہو گئے. لیٹس ہوپ کے تعلقات بہتر ہوں اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ بزنس بھی کر سکیں. تو مشہور فلمیں جو ہے نا وہ جیسے کہہ رہے تھے جائے لینڈ ہے, دم مستم ہے, دا لیجنڈ آف مولا جٹ. اور اچھا مولا جٹ نے بڑا بزنس کیا ہے, آپ کو پتہ ہے 1 ارب سے زیادہ اس نے مطلب بزنس کیا ہے, ابھی بھی چل رہا ہے. تو آپ کو کیسی لگی مولا جٹ؟ دیکھی آپ؟ نہیں ابھی نہیں دیکھی, لیکن 1-2 میں نے آپ اور ہم ایک جیسے ہیں بھائی. میں نے ابھی تک نہیں دیکھی, میں نے خود ابھی تک نہیں دیکھی. لوگ ایکچولی نا ایک بہت ٹائم ہو گیا, ایک کٹ ڈاؤن ہوا ہوا ان چیزوں سے, تو اتنا ٹی وی کے آگے بیٹھ کے یہ چیزیں دیکھنے کا اتنا ٹائم ہی نہیں ملتا. آپ پڑھاکو زیادہ ہیں, پڑھنے میں زیادہ دل لگا رہتا ہے؟ پڑھتی ہوں, اچھی گڈ اسٹوڈنٹ ہوں. اچھا چلو بس پھر ٹھیک ہے. کوئی آپ کی مطلب ایک وہ جو سائڈ ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہے, تو اس کو ظاہر ہے اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. بالکل سر. چلیں یہ مطلب یہ پھر میرا خیال ہے کہ اس پروگرام کے بعد پہلا کام یہ کرنا ہے دا لیجنڈ آف مولا جٹ ہم نے انشاءاللہ کیوں نہیں. آخر ہم نے خود ہی تو اپنی انڈسٹری کو پروموٹ کرنا ہے, ہم نہیں دیکھیں گے تو کیسے دنیا دیکھے گی. نہیں میں آنے والے دنوں میں کسی دن اس کو خلیل الرحمان قمر کو, خلیل بھائی ہم کہتے ہیں, خلیل بھائی کو بلاتے ہیں تو ہم ایک پروگرام بھی کرتے ہیں اس کے ساتھ. بالکل سر, کیوں نہیں. ہاں وہ بڑا مطلب اس کے جو ڈرامے اور اس کی جو فلمیں ہیں وہ بڑی ہٹ ہوئی ہیں. پتہ نہیں میں لاہور نہیں جاؤں گی, میں لندن نہیں جاؤں گا, پتہ نہیں اس طرح کی بہت ساری. اور جوانی پھرنی آنی, ایک یہ اس کی تو نہیں تھی لیکن وہ بھی بڑی اچھی مشہور ہوئی, اچھی رہی, بہت اچھی رہی. رانگ نمبر بڑی اچھی رہی ہے, اس کا پارٹ 2 بھی آیا تھا. ہاں تو اس طرح کے ایون خلیل صاحب تو مجھے فلموں سے ہٹ کے بھی ذرا پسند ہے, جب وہ عورتوں کے اوپر جب وہ تبصرہ کرتے ہیں, وہ تو بڑا ہٹ کرتے ہیں, وہ بڑے کنٹروورشل سے ہیں. تو آپ کو کس لحاظ سے پسند ہے؟ چلو خلیل بھائی پہ بات کر لیتے ہیں. مطلب عورتوں کے حقوق وغیرہ کے لحاظ سے جب وہ بات کرتے ہیں نا تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ ایک بہت اچھی سوچ ہے ان کی عورتوں کے حوالے سے, تو اس لیے کافی اچھا لگتا ہے. نہیں بہت ساری جو لانگ مارچ والی خواتین ہیں, دوسری ہیں, میں نے بلکہ جب سر میں فیمنسٹ نہیں ہوں, میں فیمنسٹ نہیں ہوں. ہاں فیمنسٹ نہ ہوں, لیکن ہاں یہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں, لیکن یہ ہے کہ وہ کسی لیول پہ ان پہ تنقید بھی بڑی کی جاتی ہے کہ جی وہ بیسیکلی بڑے کریٹیکل ہیں عورتوں کے حقوق کے حوالے سے. حالانکہ میں نے کبھی نہیں دیکھا, وہ ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ نہیں ہمارے اپنا مرد کا اور یعنی خواتین کا اپنا مقام ہے, اور وہ ہمارے مذہب سے لے کر, معاشرے سے لے کر ہمارے اپنے درمیان جو ایک تعلق ہے وہ اپنا ایک رول ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ خلیل الرحمان قمر کافی مس انڈرسٹوڈ آدمی ہے, اور وہ جب ہم ان سے پروگرام کریں گے تو ان سے پوچھیں گے کہ اس کی یہ مس انڈرسٹینڈنگز کہاں پیدا ہوئیں. بیسیکلی تو کافی خلاف ہیں, میں نے 1-2 دیکھی ہیں ان کی, لانگ مارچز وغیرہ کے تو بہت خلاف تھے وہ. لیکن اگر دیکھا جائے نا, جہاں تک میرا اپنا اوپینین ہے, کچھ ان کی باتیں صحیح بھی ہیں. اب فیمنسٹ کے بند ہو جاتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, وہ ہمارے گھروں میں ایک بہت بڑی تعداد ہے خواتین کی, وہ باقاعدہ ان کو بہت پسند کرتی ہیں. سچی بات ہے. فیمنزم کو نہیں, فیمنزم کو نہیں, خلیل الرحمان قمر کو, اس کے سٹینڈ کو. وہ کہتی ہیں نہیں یہ جو آج کل کی جو یہ یعنی آزادی مارچ والی جو خواتین ہیں شاید وہ پرابیبلی اتنی ٹھیک نہیں ہیں, اور بہت بڑی تعداد ظاہر ہے یہ بھی کہتی ہے وہ ٹھیک ہے. اب ہمیں سچی بات ہے کہ ججمنٹل نہیں ہوں میں, مجھے نہیں پتا کہ کیا چیز ٹھیک ہے کیا غلط ہے, لیکن خلیل بھائی جو ہے نا وہ میرا خیال ہے وہ درمیان میں, ہاں وہ بڑے مطلب وہ کرتے ہیں نا, ایک آؤٹ بسٹ نہیں ہوتا, وہ ایک بات کر دیتے ہیں اور وہ تھوڑے سے ہیں. لیکن بالکل آپ کی بات بالکل درست ہے, میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ تھوڑا اکثر کرٹیسائز کرتے ہیں انہیں. لیکن اگر لانگ مارچ کے حوالے سے دیکھا جائے تو بہت سی خواتین ایسی ہی آتی ہیں وہاں پر جنہیں واقعی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. وہ یہ شو کرتی ہے کہ دوسروں کو اس چیز سے مسئلہ ہوتا ہے, دوسری خواتین کو وہ پریٹینڈ کرنے کے لیے آگے آتی ہیں. لیکن جن کے لیے وہ آگے آتی ہیں, کیا ان سے پوچھا جاتا ہے کہ انہیں یہ چیز چاہیے؟ لیکن اصل میں تو ایک ٹیسٹر جو ہم انٹرٹینمنٹ کو ڈسکس کر رہے ہیں, ان کے ڈرامے ہیں یا فلمیں ہیں, اگر اس کی فلمیں لوگ پسند کر رہے ہیں, اس کے ڈراموں کو پسند کر رہے ہیں, تو
اس کا مطلب ہے کہ بائی اینڈ لارج اس کی جو یعنی اپروچ ہے اس کو پسند کیا جائے گا. اس کا پروفیشن تو اچھا ہے نا, پروفیشن کے لحاظ سے ان کو سارا ان خلیل الرحمان صاحب میں ایک ٹیلنٹ ہے, وہ ایک بہت اچھا اسکرپٹ رائٹر ہے. تو ہم انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کا ہی آج ہمارا پروگرام ہے, تو اسی حوالے سے دیکھا جائے تو وہ میں تو انہیں 100 آؤٹ آف 100 مارکس دینا چاہوں گی. اگر فیمنزم کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہ ایک پرسنل چیز آ جاتی ہے, پرسنل آ جاتا ہے. جو ہے نا اگر فیمیل اس کو 100% مارکس دے رہی ہے تو یہ بڑی بات ہے. خلیل الرحمان قمر جو ہے نا اس کو میں ضرور بتاؤں گا کہ جی آپ کی فین جو ہے نا وہ ہم کو ہوسٹ ہے ایک پروگرام میں, تو آپ سے ملواتے ہیں جی, نیکسٹ ٹائم بلاتے ہیں. کچھ چیزیں تلخ ضرور باتیں کرتے ہیں, میں اس سے ڈس ایگری بھی کر جاتی ہوں سم ٹائمس, لیکن جو بندے کے جو اچھی چیز ہے وہ اچھی ہی ہے. ٹھیک بات ہے, تو جو صحیح ہے وہ صحیح میں کہوں گی ہمیشہ. تو یہ اسی طرح آگے چلیں تو سوشل میڈیا اور انٹرٹینمنٹ کا آپس میں اتنا تعلق ہے. ہاں ایک اور بات کر لیتے ہیں, یہ بتائیں کہ یہ جو ہمارے معاشرے میں یہ ڈرگز جو ہیں یہ بہت بڑھ گئی اور نشے بہت بڑھ گئے. مجھے یاد ہے ایک زمانے میں ہیروئن کلچر آیا تو ہمارے بہت سارے ڈرامے ہیروئن کے حوالے سے بنے, اور اس سے ڈیفینیٹلی معاشرے میں نا ایک خاص قسم کا یعنی کنسیپٹ پیدا ہوا کہ یہ بری چیز ہے. تو اب یہ جو نشہ وغیرہ بڑھ گیا ہے جس کی بہت ساری یعنی ہمارے اسکول اور کالجز اور ہر جگہ پہ چلا گیا اور معاشرے میں بھی آ گیا ہے, تو میرا خیال ہے کہ اگر اس پہ ڈرامے زیادہ بنے اور انٹرٹینمنٹ انڈسٹری اس پہ تھوڑا سا فلمیں بنائے اور اس طرح کی چیزیں ہوں تو یہ اس کو بھی ایڈریس کیا جا سکتا ہے. یہ تو ایک بہت بڑی برائی ہے جو ہمارے معاشرے میں یہ ہمارے بالکل معاشرے کو تباہ کرنے والی ایک ہے. معاشرہ صرف ہمارا کیا پوری دنیا میں ایسا ہے, لیکن ہمارا معاشرہ جو ہے نا وہ زیادہ ہی ہے. آج کل نا ٹرینڈ بنا دے. بیسیکلی ہم پاکستانی عوام ہے نا, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے ہمیشہ ہم سے اچھے ہی رہے ہیں. تھوڑے سے انڈر ڈیولپ کنٹری ہے نا, تو ہمیں ایسا لگتا ہے جو ڈیولپ کنٹریز ہے ہم وہ جو کریں گے نا, اب ان میں یہ سب چیزیں کچھ جگہ حرام ہے اور کچھ جگہ حلال ہے. ہمارے لیے یہ نہیں ہے. بہت کم معاشرے ہیں جہاں پہ نشہ جو ہے نا حلال ہو. مقصد یہ ہے کہ ایک خاص لیول, آپ کو پتہ ہے کہ الکوہل کا استعمال یورپ میں یا جتنے بھی یہ ملک ہیں وہاں پہ, امریکہ میں, کینیڈا میں, آسٹریلیا میں, وہاں کتنا آپ ڈرائیو نہیں کر سکتے. آپ کا ایک خاص لیول ہے بہت کم, وہ جہاں پہ آپ کو یعنی وہ. اور پاکستان جیسے ملک میں تو میرا خیال ہے لوگ پتہ نہیں بالکل ہی وہ ہو گئے. لیکن یہ جو لعنت آ گئی ہے آئس کی اور اس طرح کی چیزوں کی, ہم سنتے رہتے ہیں, مجھے خود نہیں پتا, لیکن یہ ہے کہ بڑا کوک کی, اور یہ ان کو آپ سمجھتی ہیں کہ انٹرٹینمنٹ کے ذریعے اس انڈسٹری کے تھرو, ان ڈراموں کے تھرو بہتر کیا جا سکتا ہے. جیسے میں نے ہیروئن کی بات, بالکل ایسا ہی ہے سر, بہتر بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر اس کا نیگیٹو پوائنٹ دیکھا جائے, سب سے پہلے نیگیٹو میں دیکھ لیں, اس کو پروموٹ کرنے والا بھی ہمارا ڈرامہ انڈسٹری ہی ہے. اچھا, یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے, اس پہ ذرا بات کر لیتے ہیں. کیونکہ ڈرامہ انڈسٹری اب اگر آج کی جنریشن کو دیکھا جائے, ان کو کہاں سے پتہ چلنے ہے کہ یہ بھی چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں. لیکن وہ جو سپلائر گروپ ہوتا ہے, نہیں مجھے ایک بات بتائیں, یہ جو اس طرح کے نشے سپلائی کرنے والے گروپ ہیں جو بزنس کرتے ہیں, بیسیکلی ہمارے نیگیٹو کریکٹرز ہیں معاشرے کے, وہ تو ڈراموں کی وجہ سے نہیں آتے. وہ نہیں آتے, لیکن سر دیکھیں نا, اب جتنے بھی امیر لوگ دکھائے جاتے ہیں جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے, جن کے پاس پیسہ بے انتہا ہوتا ہے, وہ ان چیزوں کے عادی ہوتے ہیں. وہ ایک فیشن بنا لیا جاتا ہے, ہمارے فیشن کاؤنٹ آج کل کیا جاتا ہے. جس کے پاس پیسہ ہے, اگر وہ یہ چیزیں نہیں کرتا, اسموکنگ نہیں کر رہا, سگریٹ نہیں پی رہا, یا آج کل جیسا شیشہ کافی عام ہے, تو یہ چیزیں نہیں کر رہا, تو وہ ایک نا کول نہیں نظر آ رہا معاشرے میں. یہ ہمارے ڈراموں نے ذرا پروموٹ کیا تھا تھوڑا سا. البتہ اس کے خلاف بھی ضرور بات کرتے تھے کہ اس کو نہیں کرنا چاہیے, اینڈ پہ اس کا جو ہے نقصان ہی ہوتا ہے آخر. لیکن وہ نوجوان نسل ہے نا, جو چیز دیکھ لیتی ہے وہ کرنا اس نے لازمی ہے. لیکن پھر بھی میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے حکومت کا, ہمارے معاشرے کا, ہمارے رائٹرز کا, سب کا یہ جو ہے نا یہ فرض ہے کہ وہ اس طرح کے ڈرامے اور فلمیں بنائیں جس سے یہ چیزیں ڈسکریج ہوں. کیونکہ یہ بیسیکلی تو ہیلتھ سے لے کر اور معاشرے سے لے کر اور گھروں سے لے کر ہر چیز میں ایک بربادی کا باعث ہے. کیونکہ ہم نے جو دیکھا ہے, یہ دیکھیں بڑا انفارچونیٹ ہے, نور مقدم کیس ہو, یا یہ ابھی جو وہ کالمسٹ ہے اس کے بیٹے نے کیا ادھر اپنی وائف کو جو ہے وہ کر دیا تھا. یہ اس طرح کے کیسز جو آئے ہیں یہ بیسیکلی تو نشے کی وجہ سے تھے, اور اس پہ ڈرامے بننے چاہیے. نیکسٹ ٹائم ہم خلیل رحمان قمر سے ملتے ہیں تو اس کو ریکویسٹ کریں گے کہ خلیل بھائی اس پہ بھی بنائیں, آپ کوئی اتنے بڑے کنٹینٹ رائٹر ہیں, اتنے بڑے. بالکل ایسے ہی ہم ان سے بھی ڈسکس کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور واقعہ جو کافی مشہور ہوا تھا, جو ہماری ہی انڈسٹری سے ہیں, ہمارے ہی ہیں, تو اب جس طرح کیا نام تھا ان کا, کون سا
سر وہ جو مولوی بھی تھے ہمارے جو فوت ہو گئے ہیں. مولوی جو فوت ہو گیا, اچھا نہیں مجھے نہیں یاد آ رہا. نام ذہن سے نکل رہا ہے. اچھا ہاں, اس کا کیا بات کر رہی تھی آپ؟ سر وہ جو اسلامک ڈراموں کو کافی پروموٹ کر رہے تھے, اور اس کے علاوہ ان کے جو تھرڈ وائف تھیں اور ان پہ انہوں نے وہ اچھا آپ ان کی بات کر رہے ہیں, عامر لیاقت, عامر لیاقت, ہاں صحیح عامر لیاقت. ان کا بھی اگر دیکھا جائے تو ایک بہت اچھا امیج تھا, میڈیا انڈسٹری میں تھا ہمارے, بہت اچھا امیج تھا. مجھے یاد ہے عالم آن لائن جب یہ کرتا تھا بندہ, یہ اللہ اس کو مغفرت, لیکن وہ اس زمانے میں یقین کریں اتنا معاشرہ ہمارا جو ہے نا اس سے امپریس تھا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس زمانے میں بھی پتہ نہیں کیریکٹر جو ہے نا شاید وہ کہیں کاؤنٹ ہوتا ہے. تو میں نے ایک دفعہ احمد فراز صاحب میرے دوست تھے, تو فراز صاحب سے کہا, میں نے کہا وہ آپ نے کبھی پروگرام عامر لیاقت کا دیکھا ہے, وہ جو عالم آن لائن کرتا ہے؟ کہتا ہے چھوڑو یار حسن, وہ جاہل آن لائن کرتا ہے. لیکن مطلب وہ اس کی اپنی رائے تھی فراز صاحب کی, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ وہ بہت امپریسو ہوتا تھا اور اس میں بڑے اچھے, وہ شاید صحیح تھا. صحیح بات ہے. تو ان پہ اگر آپ نشے کے حوالے سے بات کی تو اگر ان کی موت کے کارن اگر دیکھا جائے تو وہ دکھاتے ہیں کہ وہ نشے کرتے تھے. اب وہ ایک میڈیا انڈسٹری ہی تھی. اب میرا نہیں خیال تھا کہ کسی کی پرسنل لائف کو اس طرح ہمیں کرنا چاہیے تھا, تو کافی ہوا تھا. اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ بس امیر لوگ جو ہیں زیادہ تر وہ اس چکر میں ہیں, تو ہمیں اس سے چیز کو اوائڈ کرنا چاہیے. پاکستان انڈسٹری سے بھی یہی کہنا چاہیے کہ بالکل یہ نہ دکھایا کریں کسی بھی قسم کا, کیونکہ اسی سے وہ پھر لوگ غلط راستوں کی طرف جاتے ہیں. اچھا ایک زمانہ تھا, آپ کو پتہ ہے یہ تو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری بہت آگے چلی گئی ہے, لیکن ایک زمانہ ہوتا تھا جب آپ کو پتہ ہے یہ میوزک سے علاج کیا جاتا تھا مختلف بیماریوں کا. سول تھیراپی کہا جاتا ہے, ابھی بھی کہا جاتا ہے سول تھیراپی ہے, ابھی بھی ہے سول تھیراپی ہے. کاش کہ وہ والا وقت دوبارہ آ جائے, ہماری جو انڈسٹری ہے وہ اس لیول پہ چلی جائے کہ لوگوں کا علاج بھی بالکل ایسے اداس ہیں تو سانگ سن لیا, یا خوش ہیں تو بھی سانگ سن لیا. نہیں وہ تو روح کی غذا کہتے ہیں نا, وہ میرا خیال ہے کہ اس طریقے سے وہ جو ہے نا. اچھا اس کو میرا خیال ہے کہ ایک انقلاب تو آ چکا ہے یہ جو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے حوالے سے ہے. لیٹس ہوپ کہ چیزیں بہتر سائڈ پہ جائیں, ہمارے آپ کے تو بس میں نہیں ہوتا. تو یہ جو کنٹینٹ رائٹرز کی ہم بات کر رہے تھے, بیسیکلی اچھے کنٹینٹ رائٹرز کا ہونا ضروری ہے. مجھے یاد ہے کہ ایک زمانے میں جو یعنی گیت آتے تھے ہماری فلموں کے یا انڈین فلموں کے, اس میں باقاعدہ ایک بہت بڑا ایک معیار ہوتا تھا, اور وہ بہت بڑے یعنی شعراء لکھا کرتے تھے وہ گیت, اور جس میں حبیب جالب سے لے کر فیض صاحب سے لے کر اور یہ جو جاوید اختر, مطلب اس لیول کے لوگ لکھتے تھے. اور گلزار تو بہت مشہور ہے انڈیا میں. تو بات یہ ہے کہ وہ والے لوگ جو ہے نا اب کم ہوتے جا رہے ہیں. ہمارے ہاں کوئی مطلب وہ لکھنے والے جو لکھاری ہیں وہ اگر ان کا لیول بہتر ہو, جو ہمارے آپ کے بس میں تو نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ چیزیں بہت بہتر ہو سکتے ہیں. لیکن اگر دیکھا جائے تو میرا خیال ہے کہ آج بھی وہ اسی معیار کے اوپر ہے. صرف بات یہ کہ ہماری آڈینس کیا مانگتی ہے, جو ہماری آڈینس مانگتی ہے وہ لکھ دیتے ہیں. اصل بات ہے. تو اب ہماری آڈینس ہی ایسی ہو چکی ہے. اچھا یہ آڈینس سے مجھے یاد آیا کہ ہمارا یہ روز ایکسل جو ہے آپ کو پتہ ہے نیا انٹرٹینمنٹ, ہم نے وہ ایجوکیشن سے انٹرٹینمنٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں, ابھی اپلائی کر دیا, تو یہ انٹرٹینمنٹ چینل ہوگا. تو ہم نے آج یہ ڈسکس کیا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کے پاس کوئی پلان دیں نا, اس کو کتنا بہتر اور معاشرے کے لیے کتنا بہتر کر سکتے ہیں, بزنس وائز کتنا بہتر کر سکتے ہیں. ہم اپنا پہلے روز ایکسل کو تو بہتر کریں, روز ایکسل پہ بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل روز ایکسل انٹرٹینمنٹ کی طرف جا رہا ہے ناظرین. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ہم اس کو اس طرح بہتر کر سکتے ہیں کہ ہم معاشرے کی حقیقت کو بھی سامنے لے کر آئیں, معاشرے کے ایک پازیٹیو پہلو کو سامنے لے کر آئیں کہ پاکستان کی ایک اچھی امیج بھی ہے, کیونکہ اس ٹائم پاکستان ایک اکنامک کرائسس سے گزرا اور بہت سے حالات, اس کے دیگر حالات خراب ہیں. تو ہمیں ایک اچھی امیج تو کم سے کم دنیا کے سامنے لے کر آنی چاہیے. میرا یہی خیال ہے کہ روز ایکسل جو ہے نا انشاءاللہ ایک ایسا چینل ہوگا جو بیسیکلی لوگوں کو انٹرٹینمنٹ کے ذریعے بہتر کرے گا, اور معاشرے کو بہتر کرے گا, ہماری تعلیم کو بہتر کرے گا, ہمارے ڈپلومیٹک ریلیشنز کو اچھا کرے گا, اور انشاءاللہ اس لیول پہ جائے گا جہاں پہ کوئی بھی یعنی بڑا چینل جو ہے وہ کر سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس میں رمشا اور حسن بیگ کا بھی ہاتھ ہوگا. اچھا تو چلو اس کے ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام کا ہمارا ٹائم ختم ہوتا ہے. رمشا کو اور حسن بیگ کو اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ.